السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 21ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ جو بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کی قبر کو منور فرمائے گا، اس کے چہرے کو سفید اور نورانی قرار دے گا، اور وہ پل صراط سے تیز بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ 21ویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس سے یوں بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم تمہاری قبروں میں 1000 فرسخ تک وسعت عطا فرمائے گا، اور تم سے قبر کی تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا، تمہاری قبور کو شہداء کی قبروں کی طرح قرار دے گا، اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف ابن یعقوب کے چہرے کی طرح خوبصورت قرار دے گا۔ ماہ مبارک رمضان کی 21ویں شب قدر۔ 3 شبہائے قدر بیان کی گئیں روایات کے اعتبار سے 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب رمضان شب قدر۔ 21ویں شب کے مخصوص اعمال ان اعمال کے ساتھ کہ جو بیان کیے جا چکے 19ویں شب کے عنوان میں، ان اعمال کے علاوہ مخصوص اعمال 21ویں شب کے: غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا، زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لانا، 100 رکعت نماز پڑھنا اور دعائے جوشن کبیر تلاوت کرنا۔ اس کے علاوہ آج رات کے عنوان سے یعنی 21ویں شب کے عنوان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی اس دعا کی۔ ماہ مبارک رمضان کی 21ویں شب شہادت مولائے متقیان قرار پائی۔ کس طرح سے پرسہ و تعزیت پیش کی جائے؟ وہ میرا مولا، میرا وہ آقا کہ جو مدینہ منورہ میں اس حال میں غریب بنا دیا گیا کہ ایک دن مولا پلٹ کے گھر میں واپس آئے، شہزادی کونین کو غمگین دیکھا، سوال کیا کس بات پہ رنجیدہ ہیں اے بنت رسول؟ تو فرمایا ابو الحسن میں نے سنا کہ لوگ ایسے بدل گئے کہ اب کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ امام نے سر جھکا کے فرمایا بنت رسول بات اس سے آگے بڑھ گئی، جس کو میں سلام کر لیتا ہوں وہ مجھ کو پلٹ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ وہی علی اسے فرشتوں نے سلام کیا، بقی میں آئے تو شمس نے سلام کیا، سورج نے اس طرح سے سلام کیا وعلیک السلام یا اولو و یا آخرو و یا ظاہرو و یا باطنو و یا علیم بکل شے۔ رسول خدا کے ساتھ دینے والے مولا، ہر حال میں رسول کے ساتھ رہنے والے، آپ کا علم، اللہ کے رسول کا علم آپ پر ظاہر، آپ ہی ان کے رازوں کو جاننے والے۔ واہ محمدہ، قیامت کی رات آ گئی، شہزادیوں کی یتیمی کی رات آ گئی، اے عزادارو صاحبان ایمان کی غربت کی رات آ گئی۔ یہ شب قدر ہے، شب شہادت ہے۔ ایک طرف قرآن آ رہا ہے، ایک طرف نعت
ناطق قرآن خدا کی بارگاہ میں پلٹ رہا ہے۔ میرا مولا وصیت کر رہا تھا، کبھی حسن کو سینے سے لگا کر روتے تھے، کبھی حسین کو سینے سے لگا کے روتے تھے۔ واہ محمدہ، 21 رمضان کی رات تمام ہوئی، اس وقت فجر طلوع ہوا، مولا کی آنکھیں بند ہوئی، جنازے کو لے کر چلے، بیویوں نے گریا و ماتم کیا۔ میں کہوں گا شہزادیوں، آج بابا کا جنازہ اٹھا، ماتم کر لیا، ارے کل کربلا میں لاش حسین پر سکینہ آئے گی، لیکن بابا کا نام نہ لے سکے گی کہ تماچے مارے جائیں گے، کانوں سے لہو بہتا ہوگا۔ سورہ والناس، اگر کسی کو ہیضے کی بیماری ہو جائے، سورہ ناس کو لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی سے پلایا جائے، اس کو شفا عطا ہو جائے گی۔ اگر کسی کی آنکھ پر موتیا کا مرض ہو گیا ہو تو سورہ ناس 14 مرتبہ دم کر کر اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا جائے، اور یا پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے، اور آنکھوں پر بھی پانی لگا دیا جائے، شفا عطا ہو جائے گی۔ اگر بچے مٹی کھاتے ہو تو سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 دن یہ پانی پلائیں تو ان کی یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔